اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شماتیں جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نوربار ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یاد رکھ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان سے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا۔ جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس سے بھی ایک مجلس میں ایک بار یہ جملہ مکمل یقین کے ساتھ سناتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول اور حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ ہر شے کو ہے اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا پختہ یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ مان یا مت مان، تو یہودی کیا کرتا ہے؟ اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے، اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ اس نے ایک پلاننگ کی تھی۔ یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس سے تحقیق کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو، کیونکہ اس نے پلاننگ کی ہوئی تھی۔ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے کیا کرتی ہے؟ انگوٹھی بنا دی۔ وہ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال عبرت شان ہے مسلمان سے اپنا جب وہی ہم جملہ میت کو قبر میں وہی اتارتے دعوت دہرائی کہ حضرت محمد جب مصطفیٰ میت کو صلی قبر میں اللہ اتارا علیہ جاتا وآلہ ہے تو وسلم قبر پر اس سے مخاطب درود شریف ہوتی بھیجنے ہے۔ سے ہر دعا کس طرح قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ کوئی پڑھ کر تو دیکھے، قبر اس سے اس طرح یہ مخاطب ہوتی آزمائش ہے، شدہ اے چیز ہے۔ آدمی تیرا ناس یہودی نے ہو، دل میں کہا کہ تو نے اب مجھے بہت ہو کس گئی لیے فرموش اور جلدی یہ جملہ انہیں مجھے تم بلا بھول کر جاؤ گے، رکھا۔ کیونکہ اس نے پلاننگ کیا کی ہوئی تجھے تھی۔ اتنا بھی کچھ پتا دیر نہیں تھا کہ میں فتنوں بات کا چیت گھر کے ہوں، بعد یہودی نے کہا میں تاریکی سفر کا پر گھر جا ہوں، رہا ہوں تو پھر اپنی پلاننگ کہتا ہے میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے اگر پاس مردہ امانت نیک رکھ کر بندے کا جانا ہو چاہتا تو ہوں، ایک واپسی غیبی پر آپ آواز سے لے قبر سے لوں گا۔ کہتی ہے مسلمان نے کہا اے کوئی قبر، مسئلہ نہیں، آپ بے یہ فکر ان ہو میں کر سے ہے جو انگوٹھی میرے نیکی کا پاس حکم چھوڑو۔ کرتے رہے یہودی نے وہ اور بندوں انگوٹھی کو برائی سے مسلمان کے منع حوالے کرتے کی رہے، اور خود تو اندازہ پھر تیرا لگایا سلوک کہ کیا ہوگا؟ کیا مسلمان سے وہ کہتی ہے انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ اگر یہ بات وہ ہو دیکھ تو رہا میں تھا، اس وہ کے تلاش لیے میں تھا، گلزار بن جاتی ہوں۔ مشتاق میں تھا کہ جہاں سے چنانچہ وہ پھر انگوٹھی اس شخص کا رکھی ہے وہ بدن رات نور کو میں چھپ کر تبدیل اس ہو جاتا مسلمان ہے۔ کے گھر کو اس کی روح رب العالمین بلاخر عز اس و جل انگوٹھی کی میں بارگاہ تلاش کر میں کے اپنے پرواز ساتھ لے کر گیا۔ جاتی ہے۔ اگلے دن وہ صلو علی سمندر پر گیا اور الحبیب کشتی صلی پر اللہ بیٹھ کر تعالی سمندر علی کی گہری جگہ محمد۔ پہنچا دیکھیں اور وہاں اگر انگوٹھی روح پھینک جو دی ہے وہ نیک آدمی کی ہو اور پھر وہ تو اپنا قبر سفر کس پر طرح روانہ اس ہو کے گیا۔ ساتھ سلوک اس کرتی کا ہے، خیال یعنی تھا وہ کہ اس جب کی واپس آؤں گا قبر جو ہے وہ سے اس کی اپنی بن جاتی انگوٹھی ہے، مانگوں ایک گا، گلزار وہ مجھے بن جاتی اپنی ہے، اس انگوٹھی کا نہیں دے سارا سکے بدن گا۔ نور میں تب میں تبدیل اس ہو پر جاتا ہے چوری اور اس کی روح جو ہے رب العالمین کے وہ بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اسے بدنام کروں میٹھے گا۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک اللہ پر کی غور مدد فرمائیے دیکھیں کیسے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے اور ہر چاہے جگہ وہ اسے نیک ہو یا بدنام بد، کروں گا۔ وہ اس کی مسلمان قبر جب میں ڈرایا جاتا ہے۔ اتنی رسوائی دیکھے گا تو اس کا خیال ہوگا درود شریف سے کام نہیں اس بنا۔ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں اپنی دعوت کہ چھوڑ اگر دے گا۔ انسان جو ہے اگر اس وہ ندام نیک کو ہو کیا تو پھر پتا وہ تھا کہ غیبی درود آواز شریف جو ہے کتنی وہ بڑی نعمت ہے، اس کی یہودی مدد اگلے کرتی دن ہے، واپس آ اس کی گیا، روح جو ہے وہ سیدھا اللہ اس تعالیٰ کی طرف مسلمان کے پاس چلی گیا جاتی ہے اور اور اس جاتے کی ہی قبر جو ہے وہ گل و گلزار اس بن نے اپنی جاتی ہے۔ پلاننگ کے تحت صلو اپنی علی انگوٹھی طلب الحبیب کی۔ صلی اللہ مسلمان نے علیہ کہا محمد۔ آپ اطمینان قبر سے میں جب بیٹھے، انسان جاتا آج ہے تو وہ درود شریف کی برکت سے کہتا ہے میں صبح دعا کر کے شکار کے کہاں لیے میرے بال بچے، نکلا تھا تو مجھے ایک بہت یاد بڑی رکھیے مچھلی قبر میں ہاتھ صرف لگی۔ عمل دیکھیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کیسے مدد بلند و کرتے ہیں بالا اس کی۔ کوٹھیاں، عالی تو شان آپ سفر سے آئے ہیں اونچے وہ مچھلی مکانات، کھا کر جائیں۔ مال و دولت، پھر بینک اس بیلنس، مسلمان نے وسیع اپنی کاروبار، بیوی کو بڑے بڑے مچھلی صاف پلاٹ، کرنے اور لہلاتے کھانے پر کھیت لگا اور دیا۔ خوشنما باغات، اچانک کیا یہ سب ہوتا ہے ساتھ دیکھیں، قبر میں بہت ہی نہیں آئیں گے۔ حیران کن اور بہت چنانچہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آخر اس کی باتیں رام کو حرکت دیتا ہے، اس کے بائیں رام کو حرکت دیتا اور کہتا ہے میں تیرا عمل ویسی ہے جیسے ہم نے اپنے پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں میری دولتیں کہاں ہیں،
تو عمل کہتا ہے یہ تیرے پیچھے رہ گئے ہیں اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں۔ حیران ہوا کہ انگوٹھی کہاں اے چلی گئی ہے۔ انسان جب بھی عمل کرے نیک عمل کرے، جب بھی کام کرے نیک کام کرے، ہر ایک کی بھلائی چاہ، تو تیرے جب میت قبر میں جائے گی، جب قبر میں جائے گا تو یہ تیرے ساتھ سب سے پہلے تیرا عمل ہی آئے گا۔ قبر میں ڈرانے والی چیزیں، رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، بلی کی لیوں پہ چوب جانے والوں، آتے کے گھونٹے کا راستہ بدل دینے والوں، سانپوں کی چوب کا نام سن کر تھر تھر کانپنے والوں، رنگ پیلا اور دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں، کہاں سے ملی؟ فقط تمہیں سے بے چین ہو جانے والوں، تھی وہاں ابھی دیکھی یہ آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ اللہ عز و جل سے ڈرتا تھا۔ اگر وہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو آج قبر میں وہ بچا لیا۔ لا تحزن ان اللہ معانا کی صورت میں ہوتا۔ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا گناہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں گناہ کر سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ عز و جل سے ڈرنے والا نماز روزہ قضا کر رونے لگا اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ وہ سب چیزیں مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور ایسے کوئی کام نہیں کرتا جس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مراد ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جب انسان شہادت میں جاتا ہے تو وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور پھر وہاں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ تمام منکر نکیر کے جو سوالات ہو جو ہیں ان کے جوابات دیتا ہے، رو رہا تھا تو اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ مسلمان دوست بھی اسے دیکھ سے کر کہہ رو رہا دیتے تھا ہیں کہ اس کے لیے اور جنت مسلمان کی اسے ایک کلمہ جو ہے پڑھا رہا تھا۔ وہ کھول دو، پھر وہ مردہ جو ہے اس کے وہ قبر میں سو جاتا ہے، قیامت تک سوتا وجہ رہتا پوچھی، ہے۔ اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا جو جب اس نے سور پھونکا جائے گا تو اس کو بیدار کیا جائے گا، بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا کہ کون ہے ذات پاک مصطفیٰ جس نے ہمیں ہمارے نیند سے بیدار کر دیا۔ تو پھر وہ اللہ کے ہر حضور دعا پیش ہو قبول جاتے ہوتی ہیں ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ لوگوں کی ہوگی، لیکن وہ لوگ بغیر حساب و کتاب اللہ کے ہاں جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں پر ان پر اللہ تعالیٰ کہیں گے قالوا سلاما، تو اللہ تعالیٰ اسلام پیش کریں گے۔